کیا آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے ہی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی؟ اس نے اپنے 2000 ساتھیوں کی مدد سے ایک ایسی حکومت قائم کی جو 700 سالوں تک پوری دنیا پر راج کرتی رہی۔ اس کی نسلوں میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے ہی دنیا کی سب سے بڑی توپ ایجاد کی تھی۔ ارطغرل کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت عثمانیہ نے دنیا کو سب سے زیادہ ویگیانک اور ڈاکٹر دیے۔ راکٹ ٹیکنالوجی پر آدھارت دنیا کا پہلا جہاز سلطنت عثمانیہ میں ہی بنایا گیا تھا۔ ارطغرل نے ڈاکٹروں اور عالموں کی ایک بڑی جماعت تیار کی تھی جو مفت میں لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ ان کا پورا خرچ ارطغرل خود اٹھاتا تھا۔ ارطغرل اکیلا انسان تھا جس سے منگول بھی دہشت کھاتے تھے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب منگولوں نے مسلمانوں کے سارے بڑے شہر تباہ کر دیے تو ارطغرل نے سوغوت میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل کائی قبیلے کے مشہور شاسک سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ سلیمان شاہ اوغوز کی نسلوں سے تھے جنہوں نے چین سے بھاگ کر ایران اور شام میں پناہ لی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ چین میں آج جن اوئیگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ اوغوز کی نسلوں اور ارطغرل کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے قرآن کو اپنا سنویدھان بنایا تھا۔ اس کی حکومت میں سود اور بیاج کے استعمال پر سخت مناہی تھی، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی اسلامی قانون کے مطابق تجارت کرتے تھے۔ ارطغرل جب اناطولیہ میں داخل ہوا تو صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ دوسری طرف منگول بغداد کے 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل کر چکے تھے، لیکن ارطغرل کے آنے کے بعد اچانک اناطولیہ سمیت وشو کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ارطغرل کی شجاعت اور ہمت سے دشمن بھی کانپتے تھے۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے چنگیز خان کی فوجوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف ارطغرل کے جذبے کو دیکھتے ہوئے سلجوقی سلطان علاؤالدین کیقوباد نے اسے انکارا کی زمینوں کا مالک بنا دیا۔ ارطغرل قرآن کے بنائے اصولوں کے مطابق حکومت کرتا تھا۔ اس کی نظر میں سب برابر تھے، یہی وجہ ہے کہ اس سے پربھاوت ہو کر بہت سے لوگ مسلمان بن گئے۔ چنگیز خان کے سپہ سالار اور صلیبی کمانڈروں نے بھی ارطغرل کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ اناطولیہ کی سرحدوں میں آ کر ارطغرل نے سب سے پہلے سوغوت کا قلعہ فتح کیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں پر ہزاروں مسلمان قتل کیے گئے تھے۔ سوغوت کو فتح کرنے کے بعد ارطغرل نے وہاں ایسا نظام قائم کیا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا سب سے امیر شہر بن گیا۔ اس کی حکومت میں یورپ کی ایک بڑی آبادی ویاپار کرنے سوغوت آتی تھی۔ ارطغرل بڑا ہی انصاف پسند تھا۔ اس کی تلوار ہمیشہ میان سے باہر رہتی تھی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف سازش رچنے والے سعد الدین کوپیک سے لے کر کمانڈر ڈریگوس کو اس نے سرے عام قتل کر دیا تھا۔ ارطغرل نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی اس نے ماتر 100 سال کے اندر ہی آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں ایشیا سے لے کر یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ پورا بھومدھیہ ساگر خلافت عثمانیہ کے قبضے میں تھا۔ 17ویں صدی عیسوی تک دنیا کی آدھی دولت سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھی۔ جاپان، روس اور فرانس جیسے دیش ترکی کی خلافت عثمانیہ سے قرضے لیتے تھے۔ یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ جب اس کا انت ہوا تو 42 نئے دیشوں کا نرماण ہوا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ ارطغرل کا خاندان دنیا میں سب سے لمبے سمے تک حکومت کرنے والا خاندان ہے۔ اس کے خاندان کے 36 لوگوں نے 700 سالوں تک حکومت کی۔ ارطغرل کے بعد خلافت عثمانیہ نے 500 سے ادھک جنگیں لڑی جن میں زیادہ تر فتح حاصل ہوئی۔ ارطغرل چٹانوں کی طرح سخت تھا۔ وہ جب اناطولیہ آ رہا تھا تبھی راستے میں اس کے پتا سلیمان شاہ کی ڈوبنے سے موت ہو گئی اور اس کے بھائیوں نے اناطولیہ جانے سے انکار کر دیا، لیکن ارطغرل اکیلے ہی اناطولیہ آیا اور صلیبیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ منگولوں نے ارطغرل کو مارنے کی ہزاروں کوششیں کی لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی ہاتھ ملا لیا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلیبی مسجد اقصی اور مسجد الحرام کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن ارطغرل نے مسلمانوں کو متحد کر کے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہودی 13ویں صدی عیسوی میں ہی اسرائیل دیش کی استھاپنا کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے مسلم دیشوں کو ختم کرنے کی سازشیں بھی رچی تھیں، لیکن ارطغرل کی وجہ سے ان کے سارے منصوبے فیل ہو گئے، کیونکہ جب سلجوقی سلطنت کو ختم کیا گیا تو ارطغرل نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1923 میں جب ترکی کی خلافت عثمانیہ کا انت ہوا تو دستاویزوں سے پتہ چلا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے کئی 100 سالوں سے سازشیں کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بہت سے یہودی مسلمانوں کے بھیس میں مسجدوں میں امامت کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے خلافت کی اہمیت نکالی جا سکے۔ ارطغرل نے سلجوقی شہزادی حلیمہ سلطان سے شادی کی تھی۔ اس کے دوسرے بیٹے عثمان کے نام پر ہی اس سلطنت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے جب ترکی میں عثمانی کرنسی کی شروعات کی تو اس پر چھپنے والا پہلا نام ارطغرل غازی کا تھا۔ 2014 میں ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان کے کہنے پر ارطغرل کی زندگی پر ایک ڈرامہ بھی بنایا گیا۔ ارطغرل کی زندگی پر بنا یہ ڈرامہ اس سمے دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ ہے۔ اسے 90 سے ادھک بھاشاؤں میں انواد کیا جا چکا ہے اور دنیا کے 150 سے ادھک دیش اس کا لائیو پرسارن کر رہے ہیں۔
امریکہ نے جہاں اس ڈرامے کو خاموش بم کہا ہے تو وہیں اسرائیل اسے دنیا کے لیے خطرہ بتا رہا ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ مسلمان کہیں پھر سے خلافت کی بات نہ کرنے لگ جائیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ارطغرل کا نام آج بھی زندہ ہے، مسلمان انہیں آج بھی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹا ضرور